انسان عظیم نہیں ہوتا بلکہ اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ یہ قول ایک ایسی عظیم شخصیت کا ہے جو خود ایک عظیم شخصیت اور با کردار تھی۔ میری مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو جلیل القدر صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ پہلے خلیفہ اور یار غار بھی ہیں۔ معزز ناظرین، آج 22 جمادی الثانی ہے اور اس تاریخ میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، تو آج اسی مناسبت سے میں ان کی زندگی کا مختصر سا تعارف آپ کی نظر کروں گا۔ معزز ناظرین، سید الصحابہ جانشین پیغمبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ تھا اور ان کی کنیت ابو بکر تھی اور لقب صدیق و عتیق تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان تھا اور ان کی والدہ کا نام ام الخیر سلمہ بنت صخر تھا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مشرف باسلام ہوئے۔ معزز ناظرین، اگر میں بات کروں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات اور فضائل کی تو وہ بہت سارے ہیں، چند ایک میں آپ حضرات کی نظر کرتا ہوں۔ نمبر 1، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف باسلام ہوئے، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری خصوصیات کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام غزوات کے اندر شرکت کی اور اپنا سارا کا سارا مال اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ کے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، کہ آپ میرے غار کے بھی ساتھی ہیں اور حوض کوثر پر بھی آپ میرے ساتھی ہوں گے۔ معزز ناظرین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو قبر سے اٹھے گا وہ میں ہوں گا، اور میرے بعد دوسرے نمبر پر جو اپنی قبر سے اٹھے گا وہ صدیق اکبر ہوگا۔ معزز ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز محشر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مقام محمود پر سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا، التجا کروں گا کہ یا باری تعالیٰ لوگوں کے حساب و کتاب شروع کیجئے تاکہ نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کی جزا ملے اور برے لوگوں کو ان کی برائی کی سزا ملے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جلال کے اندر ہوں گے اور فرمائیں گے کہ اے میرے محبوب، کیا تیری امت میں سے کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کو تو حساب و کتاب کے لیے میرے سامنے پیش کرے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کر دوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے محبوب، کہ جس صدیق کا دنیا کے اندر تو احسان نہیں چکا سکا، آج آخرت میں اس کا کیسے حساب لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دنیا کے تمام محسنین کا احسان چکا دیا لیکن صدیق کا احسان میں نہیں چکا سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ جب حساب و کتاب ہو جائے گا اس کے بعد پل صراط سے سب سے پہلے جو گزرے گا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا گیا کہ تمام انبیاء کے تمام امتی جنت سے باہر کھڑے ہوں گے، سب سے پہلے امتیوں میں سے جو داخل ہوگا جنت کے اندر وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے،
اور روایات کے اندر آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکاریں گے۔ تو میرے بھائیوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ جیسے ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ایسے ہی یہ پہلے خلیفہ اول ہیں، ایسے ہی وہ یار غار بھی ہیں۔ اور اگر بات کروں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال اور 3 ماہ خلافت کی۔ اور اگر بات کروں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کی کہ انہوں نے کون کون سی خدمات سر انجام دی، تو ان کا شمار بھی بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے چند ایک آپ حضرات کی نظر کرتا ہوں۔ نمبر 1، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم نبوت کی حفاظت کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کا قلع کما کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موجودہ ترتیب پر قرآن کو مرتب کروایا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے اندر 2 لاکھ مربع میل کا سلطنت کے اندر اضافہ کیا۔ اور بالآخر 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری بروز پیر کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ کا جنازہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور آپ کو روضہ اقدس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔